الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي لذكرك الجديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خداوند متعال سے بہت دعا گو کہ پروردگار آپ کی ہر صبح خیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان، رزق کی، صحت کی یا اولاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بی بی اور ائمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ 2 دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، ایام ازا کا سلسلہ جاری، سفینۃ النجات میں ایک اور میسج، ایک اور پیغام لے کر، لیکن پیغام وہی کہ کس طرح سے اس سفینے میں سوار ہوا جا سکتا ہے، کون سی ایسی غفلت ہے جو مجھے دور کر رہی ہے، کون سی ایسی بات میں کیے جا رہی ہوں بے دھیانی میں، کبھی کہتے ہیں نا کانشیسلی ہوتا چلا جاتا ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے دور کر رہی ہے یا میں دور ہو رہی ہوں، دیر کر رہی ہوں۔ دونوں چیزیں نہیں کرنی، کیونکہ اگر نہیں کروں گی تو اس کشتی میں سوار ہو پاؤں گی۔ بہت شکریہ، پروگرام کو آگے لے کر چلتی ہوں، اور میرے ساتھ اس خوبصورت ٹاپک کو جوائن کیا اسٹوڈیو میں بہت ہی قابل احترام سید قلب عباس رضوی صاحب نے، ان کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اگر صاحب غفلت ہے، سب سے پہلے چاہوں گی کہ غفلت کیا ہے، اصل معنی کیا ہے غفلت کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی، اور وہ افراد لباد غفلت انہوں نے اوڑھ لیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مفہوم غفلت سے آگاہی اختیار کریں کہ غفلت کسے کہتے ہیں، معنی غفلت کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے محترم اور معزز اور مکرم سامعین، ناظرین، حاضرین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور غفلت کے مقابلے میں ہے بیداری۔ غفلت چونکہ انسان کو حقائق سے دور کر دیتی ہے، ریالٹی سے دور کر دیتی ہے، سچائی سے دور کر دیتی ہے، ایک بیماری ہے، اور جب غفلت جیسی بیماری کسی معاشرے میں لگ جاتی ہے تو پھر وہ معاشرہ حقانیت کی طرف نہیں پہنچ پاتا، ریالٹی کی طرف نہیں آتا، سچائی کی طرف نہیں آتا، ایمان کی طرف، ایقان کی طرف نہیں آتا۔ امام کو پروردگار عالم نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا تھا کہ اقوام کی غفلت کو دور کریں اور ان کو بیداری کی طرف لے کر آئیں۔ انبیاء، رسل اور ائمہ کا اہداف یہی تھا کہ جو بھی قومیں ہیں ان کو غفلت سے بیدار کرنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم دنیا بشریت کے سامنے ایک موضوع لے کر آئے ہیں، وہ ہے غفلت، اور اسی موضوع کو انبیاء نے بھی آگے بڑھایا ہے، اولیاء نے بھی اور ائمہ نے۔ ہم کس طریقے سے اپنے اقوام کے اندر، اپنے کمیونٹی کے اندر، اپنے مراکز میں جو غفلت ہے اس سے ہمیں دور ہونا ہے۔ امام کی زندگی کا خلاصہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام میں پوری زندگی امام کا یہ تھا کہ قوم کو غفلت سے بیداری کی طرف لانا۔ کہاں سو رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم معرفت توحید کتنی حاصل کی، کہیں وہاں غفلت تو نہیں ہے؟ عبادت کے مسئلے میں ہم عبادت کے کس منزل پر پہنچے ہیں، کہیں غفلت تو نہیں ہے؟ معرفت امام کے حوالے سے کہیں غفلت تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے
اور مر جائے، مات میتتن جاہلیہ، تو یہ شخص جاہل نہیں، جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو کہیں غفلت تو نہیں ہے یہاں؟ کہیں ہم غفلت کا لبادہ اوڑھ کر سو تو نہیں رہے ہیں اور صرف حدیث کو ہم نے اپنی زبان تک لے آئے اور اس لفظ کو اپنے لسان پر ہم نے ریپیٹ کر لیا، دیٹس انف؟ نو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں معرفت حاصل کرنا ہے. غفلت کے ان اندھیروں سے نکل کر ہمیں شمع ہدایت کی طرف آنا ہوگا، نور ہدایت کی طرف آنا ہوگا، بیداری کی طرف آنا ہوگا. اس لیے کہ یہ قوم وہ قوم ہے کہ جس کا امام زندہ ہے، اور زندہ امام آج بھی پردے غیب میں رہ کر ہمیں بیداری کی دعوت دیتا ہے. قومیں بہت ہیں اس کائنات میں، لیکن جو قوم بیدار نہیں ہوتی ہے، غفلت کا لبادہ اوڑھے رہتی ہے، وہ قوم ترقی اور بلندی کی طرف اس کی رسائی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا میرے محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، محترم افراد جو آپ ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ ہم کو بیداری کی طرف آنا ہوگا. ہم اگر عزاداری کرتے ہیں، ہمیں بیداری کی طرف آنا ہوگا، غفلت کے لبادے کو اتارنا ہوگا. امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ لماذا خرج الحسین من المدینہ الی المکہ ومن المکہ الی الکربلاء؟ امام کا مقصد یہی تھا، بیداری پیدا کرنا. اس لیے کہ یزید جیسے اس وقت کے ظالم نے، دہشت گرد نے لوگوں کو سلا دیا تھا. لوگ سو رہے تھے اور یزید شراب کے نشے میں تخت شام پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ لیبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل لم یتکلم شخص، کوئی شخص، ولم یقم شخص، کوئی شخص نہ کھڑا ہوتا ہے یزید کے خلاف اور نہ بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں غفلت ہے. جب غفلت ہوتی ہے تو انسان بیداری کی طرف نہیں آ پاتا. لہذا ضرورت اس بات کی کہ ہم ہر مفہوم کو سمجھیں اور سمجھ کر بیداری کی طرف آئیں انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ غفلت تباہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، غفلت بربادی کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے. کسی بھی موضوع میں اگر غفلت ہے، چاہے وہ توحید کا مسئلہ ہو، نبوت کے مسئلے میں اگر غفلت ہے، امامت کے مفہوم میں غفلت ہے، اگر نہیں سمجھ رہے ہیں ہم، عبادت کے مفہوم میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لینا کافی ہے، صرف اور صرف سجدہ گاہ رکھ کر اور اس پہ سجدہ کر لینا ہمارا کافی ہے. یا ہم جب نماز پڑھتے ہیں صرف نماز نہیں، معرفت شرط ہے. ہم معرفت الہی حاصل کریں، اس کے بعد عبادت کریں، ڈیپ میں، گہرائی میں جا کر. کیونکہ عبادت ایک رشتہ ہے بین العبد والمعبود. یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک اسٹرانگ کمیونیکیشن ہے. اپنے درد کو، اپنے کرب کو، اپنی مصیبت کو ایک بندہ، ایک ساجد اپنے معبود سے، مسجود سے بیان کرتا ہے. لہٰذا اس رشتہ محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہم عبادت کریں کہ ہم کس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں، کس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. وہ ہمارا رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ سنسار کا پالنہار ہے. نماز یا عبادت کو ہمیں کسٹم اور ٹریڈیشن کی طرح نہیں کرنا چاہیے کہ وقت ہوا اور آئے اور مصلی پر دماغ یہاں وہاں، فکریں یہاں وہاں، اور اس کے بعد ہم نے نماز پڑھ لی. نہیں، غفلت سے بیداری کی طرف آنا ہوگا، پھر عبادت کریں انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. ابھی غفلت پہ بات ہو رہی ہے. دین میں غفلت ہمیں کہیں پہنچا دیتی ہے اور یہی ہمارا معاشرہ بھی اس سے ہی ریلیٹڈ ہے. اگر آپ آغا صاحب تھوڑا سا آج کے جو پاکستان کے حالات ہیں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. ابھی کیونکہ میں نیوز میں دیکھ کر آ رہی ہوں اور پچھلے دنوں آپ سب اپڈیٹ ہو رہے ہوں گے پاکستان کے ان حالات سے. پٹیشنز آ رہی ہیں کہ وہاں کے جو علماء کرام کو گرفتار کیا جا رہا ہے، نیشنلٹی ان کی کینسل کی جا رہی ہے. اور ابھی میں دیکھ کر آ رہی تھی احتجاج کرنے کے لیے لوگ نکلے. اس میں ظاہر ہے تھوڑا پرابلم بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری یہ غفلت ہی ہمیں اپنے دین میں اور اپنی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی دور کر دیتی ہے. ان سے بھی ہم اس طرح سے اپنی ہی غفلت کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بے شک، ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے امام حسین نے جو قیام کیا اور قیام کر کے رہتی دنیا تک ایک پیغام دیا، وہ پیغام تھا غفلت سے بیداری. غفلت سے بیداری کی طرف آنا، ظلمت سے نور کی طرف آنا، جہل سے علم کی طرف آنا. امام حسین علیہ السلام نے قوم کو بیداری کی دعوت دی ہے، غفلت کی نہیں، غفلت سے بیدار کیا ہے. اور وہ قومیں جو سوتی ہیں یا جو بیدار نہیں ہیں وہاں پر ظلم ہوتا ہے، وہاں پر مصیبتیں ہوتی ہیں، مسائل اور مشاکل ان کے اوپر بہت سارے حاوی ہو جاتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ آج جو ظلم ہو رہا ہے ہماری قوم کے اوپر
پاکستان کی سرزمین پر، وہاں پہ بھی بیداری کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ آج فلاں شخص پر حملہ ہوا یا فلاں شخص کو کیپچر کیا، اسے گرفتار کیا، یہ میرا مسئلہ نہیں، سب کا مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے یہ۔ بالکل صحیح بات۔ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کہیں بھی ہوں، ایک مظلوم کی مدد کرنا یہ سیرت پیغمبر ہے اور سیرت امام حسین ہے۔ کہیں بھی مظلوم کسی ملک میں کسی خطہ ارض پر اگر وہ چیخ رہا ہے اور اس پر مصائب کے پہاڑ توڑے ڈال، ہم تھک گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے، ہر ملک میں ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی سیریا کی سرزمین، کبھی عراق، کبھی پاکستان، کبھی یمن، کبھی بحرین، دنیا کے اکثر منطقے میں ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا میرے محترم سامعین، ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے اور بیدار کرنے کی بھی ضرورت ہے، خود بھی بیدار رہیں، دوسروں کو بھی بیدار کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ رائٹ ہے ہمارا۔ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حکم ہم کو امام حسین نے دیا ہے، اور اگر ہم نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھایا تو پھر ہمارے اندر جو چھپی ہوئی انسانیت ہے وہ نکھرے گی کیسے؟ ایک انسان کی کوالٹی یہ ہے کہ اسلام اس لیے آیا تھا جو انسان کے وجود میں چھپی ہوئی کوالٹیز اور ایڈجیکٹیوز ہے اس کو نکھار دے اور دنیا بشریت کے سامنے ان کوالٹیز کو پیش کرنا ہے۔ آپ کے اندر سخاوت کی کوالٹی ہے، بٹ اگر آپ سخی نہیں ہیں تو پھر اس کوالٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف زبان پر سخاوت رٹنا نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مظلوم کی مدد کرنا صرف زبان پر نہیں لانا ہے، وی ہیو ٹو ہیلپ، ہمیں مدد کرنا ہوگا، بیداری کی طرف آنا ہوگا، اور جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، جس ملک میں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا، مظلوم کی مدد کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اگر ارض کربلا پر جاتے ہیں اور جا کر ایک عظیم قربانی پیش کرتے ہیں تو قربانی کا مقصد یہی تھا، مظلوم کی مدد کرنا، دین کی مدد کرنا، شریعت کی مدد کرنا۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اکثر میں دیکھتا ہوں ہم واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور دیگر تمام میڈیا کے ٹولز پر ہم اکثر اس چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ ہمارا سارا ٹائم گزر رہا ہے، ہم ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، نقاش کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ واٹس ایپ کے سارا میسج آپ کا کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ساری گفتگو آپ کی سیکرٹ نہیں ہے جو آپ گفتگو کرتے ہیں واٹس ایپ پر، وہ ساری گفتگو آپ کی ریکارڈڈ ہے، کہیں اور چلی جاتی ہے۔ سارے آپ جو بھی پکچرز، ویڈیو، ساری چیزیں آپ جو اپلوڈ کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ساری چیزیں وہ کہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اویئر ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہمارا وقت واٹس ایپ کے ڈیبیٹ میں، ہم آپس ہی میں جھگڑا کرتے ہیں، کیوں غفلت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ ہم ڈیبیٹ کریں، ڈیبیٹ نہیں بلکہ ہم مجادلہ کر رہے ہیں، مجادلہ کے بعد پھر یہ چیزیں جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہیں، نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نقطہ حسین، نام حسین افتراق کے لیے نہیں ہے بلکہ اتحاد کے لیے ہے۔ ہم جہاں جہاں حسینی بستے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنی فکروں پر کنٹرول رکھیں، اپنی تھاٹ پر کنٹرول رکھیں۔ کسی کو بولنے سے پہلے، کچھ لکھنے سے پہلے کئی مرتبہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم نے کوئی میسج دیکھا ہم فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے کسی کے متعلق کوئی میسج فوراً ہم نے فارورڈ، گناہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بغیر آپ تحقیق کے کیسے فارورڈ کر رہے ہیں؟ تحقیق کیجیے وہ مسئلہ کیسا ہے کیا نہیں ہے۔ یا کسی شخص کے بارے میں کوئی چیز ہوئی، یہ بھی ایک غیبت کا ایک طریقہ ہے، واٹس ایپ سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ لہٰذا حسینی کردار یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت واٹس ایپ کی ڈیبیٹ میں اور نقاش میں صرف کریں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیشنل مضبوط کریں، اکنامکل مضبوط کریں، ہم ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور مورل اور تہذیب اور تمدن کے لبادہ کو اوڑھ کر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر اسلامی گفتگو کریں اور نقطہ اسلامی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور پھر نہج حسینی پر چلتے ہوئے امام حسین کے تھاٹ کو پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں۔ جی بہت شکریہ۔ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آج کے پروگرام میں اور ہمیشہ کے پروگرام میں سفینۃ النجات کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں اس پیغام کو لے کر آئیں، لیکن ابھی جیسے آغا صاحب نے بھی کہا، اور غفلت معاشرے میں اور دین میں دونوں جگہ پہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ غفلت ایک ایسی بیماری ہے، غفلت کو اگر اپنی عام زندگی میں بھی دیکھا جائے، گھر کے ماحول میں دیکھا جائے، معاشرے کے ماحول میں دیکھا جائے، دین میں کردار دیکھا جائے، ہر جگہ نقصان اٹھایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے نا کہ میں یہ کام کر رہی تھی، میں نے ادھر دھیان نہیں دیا اور وہاں یہ نقصان ہو گیا، یہ بھی غفلت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ابھی جو آپ پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں،
ہم شیعان حیدر کرار الحمدللہ اگر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں تو بہت پرامن طریقے سے اپنا میسج پہنچاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ احتجاج ہے یا ہم احتجاج کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو میں فوٹیج دیکھ کر آ رہی ہوں اس میں پتھراؤ بھی ہو رہا ہے. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ ظاہر ہے ہر جگہ پہ اچھے برے دونوں لوگ ہیں، لیکن اس وقت اگر ہم متحد ہو کر ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور حق کی بات لے کر اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہمارے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، علماء کرام کی ہو رہی ہیں، نیشنلٹی کینسل کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے لیے اگر کوئی نکل رہا ہے باہر تو اس پہ ٹیئر گیس اور اس کو منتشر کرنے کے لیے دوسرے راستہ اختیار کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے، جو کہ میں ابھی نیوز میں دیکھ کر آ رہی ہوں. تو ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، کس طریقے سے اس مشکل وقت میں انشاءاللہ پروردگار ہم یہاں رہ کر دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے انسان مسلمان کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار اگر وہ کسی پریشانی میں ہے، کسی مشکل میں ہے، تو خداوند متعال ہی ان کو اس مشکل اس پریشانی سے نکال سکتا ہے. غفلت ہماری زندگی میں کس قدر نقصان کا باعث بنتی ہے، اسپیشلی جب ہم دین میں غفلت کریں. سفینۃ النجات پروگرام ہمارا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے. آغا صاحب، غفلت کبھی کبھی انسان کو اس دوراہے پہ لے آتی کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، نہ دین میں اور نہ دنیا میں. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ دنیا داری میں بھی غفلت، ایون اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات میں، شوہر کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غفلت برتنے پہ انسان نقصان اٹھاتا ہے. غفلت کی میں تعبیر اکثر یہ کرتا ہوں کہ غفلت یعنی تباہی، غفلت یعنی بربادی، غفلت یعنی حق سے دور، غفلت یعنی ریئلٹی سے اپنے آپ کو بالکل دور کر دینا. ضرورت اس بات کی کہ آپ دیکھیں کہ مدینہ کی سرزمین پر امام حسین موجود ہیں، لیکن غفلت ہے. کوفے کے افراد غفلت کے شکار ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب شام کے بازاروں میں اہل بیت کا قافلہ گزرا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہو از دس، یہ کون ہے، کس کا قافلہ ہے. بہت اچھی لبادے غفلت کوڑے ہوئے ہیں یہ افراد. حتیٰ خرج شخص من المسجد وتکلم مع امام زین العابدین علیہ السلام وقال للامام، امام سے گفتگو کر کے کہتا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر ہمارے بلدان میں، ہمارے شہر میں قیدی بن کر آئے ہیں، اللہ نے آپ کو رسوا کیا. ایک امام کو کہہ رہا ہے، نمازی کہہ رہا ہے. اس کے بعد جب امام نے اس سے گفتگو کیا، حل قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نعم لقد قرأت القرآن، ہم نے پڑھا ہے. اب امام نے کہا دیکھیے یہاں غفلت ہے، نمازی ہے بٹ غافل ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے وہ بٹ غافل ہے. امام کو جو ہے وہ رسوا کہہ رہا ہے، ذلیل کہہ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ وقت کا امام بازاروں میں ہے. اس کے بعد امام نے کہا کہ حل قرأت هذه الآیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المؤدة فی القربى. جیسے امام نے اس آیت کو پڑھا، شامی کہتا لما تقرأ هذه الآیہ، کیوں آپ پڑھ رہے ہیں؟ هذه الآیہ قد نزلت لأہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، یہ اہل بیت کے لیے آیت نازل، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امام نے کہا حل قرأت آیۃ اخری، کیا تو نے دوسری آیت کو پڑھا؟ کہتا ایو آیا؟ امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے امام نے ان آیات الہی کی تلاوت کی گھبرا گیا، کہتا لماذا تقرأ هذه الآیات، یہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو اس آیت کو، یہ تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. امام نے کہا کہ ہم ہی اہل بیت رسول ہیں، ہم ہی اہل بیت رسول. تعجب کے عالم میں کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا، کہاں آسمان طہارت اور یہ نجس بازار و دربار. آپ قسم کھائیے، اب آپ سوچئے وقت کے امام کو قسم کھانا پڑا بازار میں، کیوں؟ غفلت کی وجہ سے. یہ غافل ہے، نمازی ہے بٹ غافل ہے، روزہ دار ہے غافل ہے، مسلمان ہے مگر غافل ہے. امام کہتے ہیں واللہ، خدا کی قسم ہم ہی اہل بیت رسول ہیں. یعنی ایک وقت کے امام کو اپنا تعارف کرانے کے لیے اسے قسم کھانا پڑا، شرعی قسم کھایا امام نے، اور قسم کھا کے کہا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ غفلت کی وجہ سے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے، غفلت کی وجہ سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لباد غفلت کو دور کریں اور بیداری کی طرف آئیں. اور بیداری کی طرف اگر نہیں آئیں گے تو جس طرح سے ملک شام میں
لوگوں کو لباد غفلت اڑا دیا تھا یزید نے، اور یہ کہا تھا کہ یہ جو گروپ آیا ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں، یہ جو افراد آئے ہیں وہ باغی ہیں. یہ سلام کریے عظمت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو، حینما تکلمت بخطبۃ نافعۃ وقالت یا ابنۃ طلقاء، جب علی کی بیٹی نے خطاب کر کے وقت کے دہشت گرد سے یہ کہا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، جیسے ہی ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے کہا فوراً سارا مزاج لوگوں کا چینج ہو گیا، انقلاب برپا ہو گیا دربار میں. من هذه الامرأة، یہ عورت کون ہے جو وقت کے اتنے بڑے بادشاہ کو آزاد کردہ غلام کا بیٹا کہہ رہی ہے؟ رائٹرز اور رپورٹرز نے کہا اپنے قلم کو روکو، دیکھو اسمعوا، سنو یہ شہزادی کیا کہتی ہے. اور اس کے بعد جب علی کی بیٹی نے دربار یزید میں خطبہ علی کے لہجے میں دیا، بصالت اور شجاعت کے انداز میں دیا، تو ایک بیداری کا وہ خطبہ تھا، اور یہ ایک ایسا خطبہ تھا جس نے ملک شام کے لوگوں کو بیدار کر دیا. فقط قیدک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید جتنی تیرے پاس طاقت ہے سب صرف کر لے، جتنی دشمنی نبھا سکتا نبھا لے، بٹ تو ہمارے ذکر کو اور قرآن کو نہیں مٹا سکتا. یہ بیداری کا خطبہ تھا جو علی کی بیٹی درباری یزید میں خطبہ دے کر دنیا بشریت کو بیدار کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ یزید نے تمہیں غافل بنا دیا ہے، ہم تمہیں شام بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں. بے شک بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب استغاثہ بلند کیا تھا تب بھی لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے. ڈر تھا کس بات کا؟ کیونکہ امام نے ہی فرمایا تھا یہی لوگ ہیں جن کے پیٹوں میں حرام ہے. وہی نہیں سن پائے امام کے اس استغاثے کو، اور بعد میں روتے رہے کہ کاش ہم امام کی مدد کر دیتے. آج کا وقت کا امام بھی، آج کا وقت کا حسین بھی ہمیں آواز دے رہا ہے. ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے. میرے لیے آپ کے لیے اس مقام کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ کیوں غفلت سے نکلنا ضروری ہے؟ کیوں غفلت میں پڑے رہنا میرے اور آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ حالات جیسے ابھی میں نے کہا نا پاکستان کے آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا. سب جانتے ہیں کہیں بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم اس میں انوالو نہیں ہوتے، ہم انسان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن کیونکہ دہشت گردی اور جو وہاں کی حکومت کے کارندے ہیں وہ ان کے سربراہ ہیں، ان کے سرپرست ہیں، تو اب جو امن پسند لوگ ہیں جو اپنا کام کیے جا رہے ہیں دین کی، ملت کی، انسانیت کی بقا کے لیے، انہی کے سر پہ ہو گئے ہیں. تو یہاں غفلت سے نکلنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آواز آ رہی ہے نا مدد کی تو چاہے وہ امام دے، نائب امام دے یا ہمارے عالم دین دیں، ہمیں لبیک کہتے ہوئے ان کی مدد کو جانا ہے، کیونکہ ان کی بقا میری اور آپ کی بقا ہے، اور ہم سب کی بقا اس دین کی بقا ہے جس کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی. آج پھر قربانی تو ہم دے رہے ہیں لیکن مجتہد ہونا، اکٹھے ہونا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا بہت ضروری ہے. ہم سب کو یہ احساس دلانا ہے کہ اس غفلت سے جاگنا ہے، اس غفلت کو بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. اس خوبصورت ٹاپک کو میرے ساتھ میری بہت ہی قابل احترام اہل بیت ٹی وی کی ڈائریکٹر بھی ہیں، ذاکرہ اہل بیت زیادہ بڑا میں سمجھتی ہوں ان کے لیے مقام ہے. مجھے جوائن کیا ہے زہرا زیدی صاحبہ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلکہ میں ویلکم بیک لندن میں بھی کہنا چاہوں گی کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی ڈیوٹیز پاکستان میں سر انجام دیں. بس مولا اپنے اس کام سے لگائے رکھیں کہ جہاں ذکر محمد و آل محمد انسان دنیا کے جہاں بھی اسے موقع ملے، اصل حیات یہی ہے کہ اپنے شجر سے وابستہ رہیں، وہی زندگی ہے. اور جب اس شجر سے جدا ہو جائیں تو پھر جس طرح سے پتوں کا عالم ہوتا ہے کہ وہ پیروں میں رون دیے جاتے ہیں. آج ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ آپ کا ٹاپک غفلت کے اوپر ہے. جی جی. اور چونکہ ابھی میرا پاکستان سے آنا ہوا ہے تو لگتا ہے کہ پوری قوم ہی غفلت کے اندر ہے. اکثریت آپ کو یہی لگے گی. اور سب سے بڑا المیہ یہ غفلت ہی نہیں بلکہ اپنے اندر ایک اس مادے کا پیدا ہو جانا. سوری معاف کیجیے گا، میں ابھی ٹریول سے آئی ہوئی ہوں. تو کہ ہر انسان اپنے آپ کے اندر سمجھنے لگا ہے کہ بس وہ عالم ہے. اب علماء کے سے حاصل نہیں کرنا چاہتے بلکہ
کچھ اس طرح سے غفلت کے پردے ہیں کہ کچھ نام نہاد لوگ آ کر اس طریقے کی تعلیمات کو لوگوں میں رائج کر رہے ہیں، سو کال کہ جن کا تعلیمات محمد و آل محمد سے، مکتبہ اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شر پھیلانے آ رہے ہیں لوگ۔ ہاں، یعنی کہ اب آج کے زمانے میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 3 محاذ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مکتبہ اہل بیت کو۔ سب سے پہلے تو عقائد کے اندر اس طرح کی باتوں کو رائج کر دینا کہ جس کا مکتبہ اہل بیت سے تعلق نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ اب اس میں جنت کو ایسے پیش کر دینا کہ جیسے پلیٹ کے اندر بغیر عمل کے آپ کو جنت مل جائے گی۔ تیسری چیز یہ کہ آپس میں نفاق کو، اختلافات کو پیدا کر دینا کہ جس میں یہ رہے کہ تمام مسلمان، یعنی وہی بات کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والے طریقے کو، لیکن غفلت یہ ہے کہ عام مومن بھی غافل ہو چکا ہے، عام مولا کا چاہنے والا بھی نہیں دیکھ رہا کہ بغیر عمل کے کیسے ممکن ہے کہ جبکہ سورہ عصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اکثریت خسارے میں ہے مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ایمان اگر کچھ دل میں ہے تو جب تک آپ کے وجود سے اس کے عمل کا اظہار نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ بہرحال المیہ ہے کہ جو قوم میں آج نظر آ رہا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، غفلت کے یہ پردے ہیں جنہیں ہر انسان کو اپنے اپنے مقام پر سوچنا ہے، دیکھنا ہے، اپنی مقصد حیات کی طرف۔ اور اگر مقصد اب عبداللہ علیہ السلام کی طرف نظر کر لیں گے نا تو حق اور باطل کی پہچان ہو جائے گی۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی۔ اور ایک امام حسین علیہ السلام کا ہی قول مبارک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس طرف دیکھو کہ تیر برسائے جا رہے ہیں تو سوچ لو کہ حق اسی طرف ہے۔ بہت خوبصورت پروگرام غفلت کے حوالے سے۔ اگر صاحب آپ اگر خانم کی بات کو، زہرا زیدی صاحب کی بات کو آگے لے جانا چاہیں پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی خبریں ٹی وی چینل کے ذریعے ملتی رہیں، ماشاء اللہ کافی تسلسل دار خدمت کا اور یہاں کے بھی خدمتیں ہیں۔ خدا آپ کو اور آپ کی سلامت رکھے۔ یقینی طور پر جو ہمارا اصل مقصد ہے، ہدف ہے، وہ مقصد حسینی ہے۔ بے شک اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، کسی بشر کو کوئی مقصد شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد حسینی شامل ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اچھا جملہ ہے کہ آج جو سو کالڈ افراد جو ہے وہ غلط عقیدہ پھیلا رہے ہیں، اور غلط طریقے سے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں واٹس ایپ پہ آپ دیکھیے تو بہت سارے مفتی موجود ہیں، طرح طرح کے فتوے واٹس ایپ پہ دیے جا رہے ہیں، فیس بک پہ دیے جا رہے ہیں۔ بھائی جو 25 سال 50 سال پڑھ کر اس منزل تعزیز و تبجیل تک ابھی تک نہیں پہنچے، اور آپ واٹس ایپ پہ آپ فتوے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، کفر کا فتویٰ، مقصر کا فتویٰ، غالی کا فتویٰ، پتہ نہیں کیا 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 لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن کی آیت نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون، جو آپ کرتے ہیں اللہ غافل نہیں، خدا دیکھ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر جادہ حسینی پر آپ چل رہے ہیں، نہج حسینی پر آپ چل رہے ہیں تو آپ کو بیدار ہونا ہوگا اور پریکٹیکل اسلام کو اپنانا ہوگا، پریکٹیکل محبت اہل بیت کو اپنانا ہوگا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب ہم لفظ لبیک یا حسین کہتے ہیں تو اس کا مقصد کیا لبیک یا حسین، یعنی پریکٹیکل ہمارے وجود میں امام حسین آ جائیں، ہماری فکروں میں امام حسین آ جائیں، ہم پریکٹیکل حسینی بنیں۔ سب سے مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے لسان سے، اپنے بیان سے، اپنے کلام سے، اپنے وجود سے ہم کسی کو ہرٹ نہ کریں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو مت ستائیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو حملہ کر رہے ہیں، اپنے بیان کے ذریعے حملہ کر رہے ہیں، اور عوام الناس کی خوشنودی کے لیے ہم نے یہ کیا کہ غلط طریقے سے اسلام کے مفہوم کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ علینا اولا نفهم الدین ونفهم الحسین حتى نستطيع ان نفهم كاملا ما هو الدین وما هو الاسلام وما هو الحسین۔ حسین کون ہے، دین کون ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجلس میں جانا ضروری ہے، ثواب ہے، مگر جانے سے پہلے معرفت حسین حاصل کرنا ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ نام حسین پر ہم کو جنت مل جائے گی، یقینی طور پر کوئی شخص بھی جو امام کا چاہنے والا ہے، محبت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، مگر جو محبت حسین میں ڈوب جاتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے،
وہ اخلاق حسینی کو اپناتا ہے، وہ کردار حسینی کو اپناتا ہے، وہ محبت حسین سے اپنے قلب کو مملو کر لیتا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں کردار کو پیش کیا ہے۔ اسلام کردار کو کہتا ہے، پریکٹیکل کردار کا نام اسلام ہے۔ اسلام کسی لفظ کو رٹنے کا نام نہیں ہے کہ رٹ لیا جائے وہ اسلام ہے، نو، اسلام پریکٹیکل کردار ہے، مورل ہے اسلام۔ جب انسان اس لبادے میں آئے گا تو یقینی طور پر منزل کمال تک جائے گا، لہذا غفلت سے بیداری کی طرف آنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں بھی اپنی ہی ہمارے جو ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، پروردگار ان کو سلامت رکھے، کس قدر مشکلات کا شکار ہے، ہماری اپنی غفلت ہمیں یہاں لے آئی ہے۔ فرا مجھے مولا کائنات کے جملے یاد آتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو باطل کے ساتھ امیر شام کے ساتھ لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ متحد ہیں، اور جو مولا کے ساتھ تھے مولا بلاتے تھے تو کبھی کہتے تھے کہ سردیوں کا زمانہ ہے، کبھی کہتے تھے گرمیوں کا، ابھی گرمی ہے، ابھی فصلیں پک رہی ہیں، اور ان کے ساتھ اتفاق اور محبت کے ساتھ نہیں تھے۔ آج بھی ہمیں یہی زمانہ نظر آتا ہے کہ جو باطل کی قوتیں ہیں وہ یکجا ہیں، بالکل صحیح بات۔ اور جو ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ مختلف قسم کی چیزوں کو اس طرح سے ڈال دیا کہ مثال کے طور کے پر آپ یہی لے لیجئے کہ نماز کے جو دین کا ستون ہے، کہ جس عمارت کا ستون ہی نہ ہو تو وہ عمارت کیسے قائم رہے گی۔ یہاں پر جو قوم اسی بات پر متنازع ہو رہی ہو کہ نماز افضل اور امام حسین کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہو، اور پیدا ہو گئے نا، ہر گلی میں مجتہد ہے، ہر جگہ ایک عالم ہے، ہر واٹس ایپ پر، فیس بک پر جہاں آپ دیکھیں ہر شخص مجتہد بنا ہوا ہے، یعنی بغیر اسٹڈی کے مجتہد ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، پھر اس کے اوپر المیہ یہ کہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو رہے ہیں، نماز کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ بلکہ یہاں تک میں نے سنا بہت سارے لوگوں سے، بلکہ ابھی پاکستان ملتان سے ہو کر آئی ہوں، اور ملتان کا تو جو حال ہے کہ اس پر تو انسان ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ قوم کا حشر ہو کیا گیا ہے۔ یعنی اب اگر انہی لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ جہاں کہتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے مجلس کی قضا نہیں، تو آغا صاحب بلکہ آپ اس میں کریکشن کیجئے گا کہ نمازیں کتنی واجب ہیں اور مجلسیں کتنی واجب ہیں۔ میں صرف ایک لفظ میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اولاً علینا ان نفهم مفہوم الصلاۃ و معنی الصلاۃ، نماز کیا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز ایک رشتہ، ایک اسٹرانگ رشتہ، ایک بندے کا، ایک ساجد کا، ایک عابد کا، ایک زاہد کا، ایک متقی کا ایک رشتہ ہے اس کے معبود کے ساتھ، ایک عبد کا رشتہ اس کے معبود کے ساتھ، ایک ساجد کا رشتہ مسجود کے ساتھ، ایک مرزوق کا رشتہ رازق کے ساتھ، ایک مخلوق کا رشتہ اس کے خالق کے ساتھ۔ نماز کے علاوہ مجھے بتائیے آپ کی کون سی ایسی عبادت ہے یا کون سا ایسا فعل ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ راز و نیاز کی گفتگو کر سکے؟ اپنے خدا سے آپ کیسے گفتگو کریں گے؟ اگر نماز سے آپ نے دوری اختیار کر لیا تو آج جو باطل قوتیں ہیں وہ انسانوں کو اس قوت یا اس رشتہ خداوندی سے دور کرنا چاہتی ہیں کہ بندہ جب اپنے رب سے گفتگو ہی نہیں کرے گا، مصلی عبادت پر نہیں آئے گا، تو اس کا رشتہ خدا سے ختم ہو جائے گا، اور جب ختم ہو جائے گا تو مکمل دین سے ہٹ جائے گا۔ امام حسین کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک بندے کا رشتہ اس کے خدا کے ساتھ اسٹرانگ کیا جائے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ عبادت کا ہے۔ عبادت کے ذریعے ایک بندہ اپنے درد کو اپنے رب سے بیان کر سکتا ہے، ورنہ تیروں کے درمیان فرزند زہرا اگر نماز ادا کر رہے ہیں تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تیر کو برداشت کر لیں گے ہم، مگر وہ رشتہ جو ہمیں خدا سے قائم کرنا ہے، وہ کمیونیکیشن جو خدا سے قائم کرنا ہے، وقت رخصت بھی ہمیں اسے قائم کرنا ہے۔ مولا آپ سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے سینے پر شمر سوار ہے، کہا سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے خدا سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس گفتگو کو، اس کمیونیکیشن کو، اس اتصال کو، اس رشتہ محبت کو کچھ افراد اپنی غلط فکروں کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین کربلا میں جا کے اس رشتہ محبت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندہ اپنے خدا سے کیسے لو لگائے، کیسے گفتگو کرے، اور مولا متقیان نے پوری زندگی کبھی نہ کہا مگر جب سجدہ خالق میں ان کے سر پر ضرب لگی تو یہی جملہ کہا تھا، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کام کیوں؟ کا اس لیے کہ آج ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے تھے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی۔ یہ ایک نماز عبادت نہیں ہے، صرف ایک گفتگو، ایک اتصال، ایک کمیونیکیشن، ایک بندے کا اپنے خدا کے ساتھ جڑ جانا،
لو لگا لینا، یہ ہے عبادت، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو انسان کسی بندے کو اپنے خدا سے دور کرنے کی کوشش کرے، آپ سمجھ لیجئے وہ انسان مہلک ہے، مضر ہے، خطرناک ہے، جادہ شیطانی ہے. اور انسان کو غفلت کے دبیس پردوں میں دھکیلنے کے اوپر آمادہ ہے کہ جسے اس کام کے لیے اپائنٹ کیا گیا ہے. وہ کسی صورت میں بھی رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کی، اسلام کی پہچان دیکھیں، کچھ اصول دین ہے، کچھ فروع دین ہے. اصول دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو خدا کے احکامات ہیں، جو پلرز آف دین ہے، اس پر عمل آپ فروع دین کے ذریعے ہی کے ذریعے سے آپ اظہار کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم توحید کے ماننے والے ہیں، تو توحید کا اظہار نماز ہی سے ہوگا. لیکن سمجھ لیجئے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جب پیر میں تیر لگا ہے، اور وہی بات کہ خدا کے ساتھ وہ معاملہ کہ جب حضور کہتے ہیں کہ اس وقت میں ابھی تکلیف ہے، لیکن جب علی مصلی عبادت کے اوپر آ جائیں گے کیونکہ وہ رابطہ ہو جائے گا. تو جہاں نماز ایک خدا و متعال کے ساتھ ایک رابطے کا نام ہے، اور یہ دنیا عالم کو لوگ قطع کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل اس لیے کیونکہ جب ان کا رابطہ ٹوٹ جائے گا تو پھر یہ بے مہار ہو جائیں گے، ان خدا سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اور پھر یہ نقصان، پھر ان کا کوئی بچانے والا نہیں، کوئی ان کا والی و وارث نہیں. اب یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اب اسی لیے ایسے ہتھ کنڈے اور ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جس میں مولا کائنات کا ذکر کر دیں گے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر دیں گے. اب جیسے کہ جب اذان ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور جب اذان 7 برابر میں مسجد میں ہو رہی ہے، اور اسی وقت میں اگر مجلس برپا ہو رہی ہے تو اس وقت مجلس کو روک دینا چاہیے. بالکل صحیح بات. کیونکہ اذان کے وقت میں اگر کوئی کلام کرے گا تو اس کی زندگی کے 70 یا 80 سال کے اعمال ختم ہو جائیں گے. تو وہ اذان کے جو عبادت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو مقرر کیا ہے. یہاں پر بات روک کر خانوں میں ایک جملہ کہہ دوں. وقت کے امام جو ہے اسیر ہیں، اور اذان دینے والا جو ہے وہ منافق ہے، دشمن ہے. دربار یزید میں اذان دے رہا ہے اور امام نے اپنے خطبے کو روک دیا. بالکل امام کا خطبہ بہت اہم ہوتا ہے. وقت کا معصوم جب بولتا ہے تو وہ رضا الہی کے مطابق بولتا ہے، مگر امام نے اپنے خطبے کو روک دیا. کیوں؟ اذان کی آواز کو سن کر. کیا بات. روکا تھا نہیں روکا تھا دربار میں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب اسی سے سوچنا چاہیے، اور اگر اسی نقطے کی طرف قوم متوجہ ہو جائے. بلکہ المیہ تو یہ ہے کہ عجیب عالم ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں تیر و تبر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نشانے کے لیے بجائے یہ کہ نشانہ ظلم اور کفر اور شرک کی جانب ہونا چاہیے تھا، اب اپنوں ہی کے سینوں کے اوپر داغدار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یقین جانیے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مجتہدین کے لیے وہ نازیبا الفاظ بولے جاتے ہیں، اور جب ان کی طرف دیکھیں تو لگتا ہے، بلکہ ترس بھی آتا ہے کہ ان غافلوں کو ہو کیا گیا، یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. دنیا تمہارے جان کی دشمن ہوئی ہوئی ہے، تمہارے خون کی پیاسی ہوئی ہوئی ہے، اور تم اپنے آپ سے ہی غافل ہو کر بیٹھے ہوئے ہو. اگنورنس. قال علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ الناس اعداء ما جہلوا. یہ انسان جس کے بارے میں نہیں جانتا، علم نہیں رکھتا، علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے. آج جو تنافر پھیلا یہی وجہ، اگنورنس بہت بڑی وجہ ہے، غفلت بہت بڑی وجہ ہے. بہت اچھا. میرے پاس ایک کالر ہے، اگر جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بہن، آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام، بہت شکریہ میرے بہن. میرے امام کا آپ سب کو مولا قبول. آج 2 ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، قبلہ صاحب بھی اور باجی زہرا بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ایک ذاکر ہیں مولا کے، ایک عالم ہے. ان کے درمیان ہم کیا بات کر پائیں گے. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ غفلت کے لفظ بنتے ہیں غین سے لام تے. اس کا مطلب ہے کہ غور و فکر لازمی تمہارے لیے ہے. کیا میں آج ٹھیک کہا میں نے؟ جی بالکل ٹھیک کہا. کہ جس میں زندگی میں غور و فکر نہیں ہوگا وہ زندگی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے. اس سے ذرا غور کرنا تھا. دوسرا یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خیال ہو اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جو قوم غافل ہوگی، جو قوم غفلت میں ہوگی، وہ اپنی حالت کیسے بدل پائے گی، اور خدا ان کی حالت کیسے بدلے گا. اس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک بات پہ یہ غور کر سکتے ہیں کہ ہر وہ قوم کامیاب ہے جو زندہ ہے، جو جاگ رہی ہے، اور جو اپنے آپ کو اس مقصد پہ کھڑا کرتی ہے کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا. کیا ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا دنیا میں؟ کیا صرف یہی تھا کہ کوٹھیاں لیں، کاریں لیں، بزنس بینک بیلنس اکٹھا کریں، کرسیاں لیں، حکومت پہ بیٹھے؟
کیا یہی تھا مقصد اللہ تعالیٰ کا بھیجنے کا؟ تو یہ مقصد تھا تو پھر فرعون، شداد، نمرود آپ کے سامنے ہیں، ان کو پر غور کرو کہ پھر انہوں نے جو کوٹھیاں کاریں جو محل بنائے تھے ان کا انجام کیا ہوا اور ان کی موت کس طرح ضلالت میں ہوئی. تو پھر یہ چیز کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرو گے تو پھر آپ کو ایک مقصد نظر آ جائے گا. وہ مقصد صرف یہی ہوگا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اپنے لیے، عبادت کے لیے اور دنیا میں کام آنے کے لیے. اور اس کا چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں افسوس صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں نے، جنہوں نے یہ راستہ آپ کو دکھایا تھا سیدھا اور غفلت سے نکالنے کا راستہ دکھایا تھا، وہ تھے آل محمد. ہم نے آل محمد کا راستہ ان کو مانا ضرور تھا لیکن ان کا راستہ چھوڑ گیا، ان کی مانی ہم نے ایک نہیں ہے. جی. اور مولا حسین وہ تھے جنہوں نے غافل قوم کو جگانے کے لیے کربلا میں بچوں کو لے کے آئے، بہت اور شکریہ. تاکہ قوم غفلت میں جا رہی ہے اور یزید غافل ہے، اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی، اس قوم کو لانے کی کوشش کی تو وہ کربلا میں پہنچے اور انہوں نے اپنے بچوں تک دے دیا صرف اس لیے کہ قوم غافل نہ ہو، قوم غفلت سے نکل جائے. اور لیکن شومیہ قسمت یہ کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا بھی، اپنایا بھی، لیکن کچھ دیر کے بعد ہم پھر غافل ہو گئے اور اس طریقے سے غافل ہو گئے کہ آج پھر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. آج پھر مسلمان کلمہ طیب بھی پڑھتا ہے اور نعرہ تکبیر بھی بلند کرتا ہے اور اپنے قتل کرنے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور قتل ہونے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. اس سے بڑی غفلت اور جی بہت شکریہ میرے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے تو ہم اپنی ان غفلتوں کو دور کریں اور آل محمد کے فرامین پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم غافل بھی نہیں رہیں گے، ہمارا راستہ بھی سیدھا ہوگا اور ہمیں زندہ رہنے کا مقصد بھی مل جائے گا، دنیا میں آنے کا پتہ بھی چلے گا کہ ہم کیوں آئے ہیں. بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھے. بہت لمبا ہے، اس وقت وہ لمبی بات ہوگی، باجزار ہے اور بیٹھے اور وہاں بیٹھے ہوں تو پھر ہمیں مزہ آتا ہے ان کی باتیں سننے کا. بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھے. غفلت کا ایک اور وار بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں، کیونکہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی ایمنڈمنٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے علاقوں میں، کہ بلکہ آغا صاحب بھی اس کی اصلاح کریں گے. آج کل خاص طور کے اوپر سو کال پڑھنے والے لوگ اس طرح کے نعرے لگوا رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب نعرہ حیدری لگایا، جیسے نعرہ حیدری یا علی کہتے ہیں، تو اس پہ ختم قرآن کا ثواب ہے. کیا آغا صاحب ایسے ہی ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ جب ایک دفعہ نعرہ لگایا تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ذر کے لیے کہ جنہوں نے غدیر خم کے موقع پہ نعرہ لگایا تھا، اور ان کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ مولا کی مودت میں ربضہ کے میدان میں، عالم غربت میں وہ اس دنیا دار فانی سے کوچ کر رہے ہیں. اور ان کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آسمان سے ابو ذر سے زیادہ سچے کے اوپر آسمان نے سایہ نہیں کیا اور ابو ذر سے زیادہ سچے کا وزن زمین نے نہیں اٹھایا. تو اب دیکھیے کہ ہر کس و ناقص صرف نعرہ لگانے کے اوپر یہ بغیر عمل کے جنت کیسے ممکن؟ بالکل یہ تو ایسے ہی معاملہ لگتا ہے کہ جیسے امیر شام نے مولا کائنات کے مد مقابل آ کر نیزوں کے اوپر قرآن کے پاروں کو اٹھا لیا. تو اس طرح سے اگر باطل کی قوت اٹھا کر اور عمل کے بغیر کرے گی تو ممکن نہیں ہے کہ ختم قرآن کا ثواب ہو. بلکہ اس پہ میں آغا صاحب سے گزارش کروں گی کہ ذرا، کیونکہ یہ وہ سینسٹیو ایشوز ہیں کہ جو آج ہم اپنی قوم کے اندر دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اصل میں مفہوم سے آگاہی نہیں ہے، جو اس کا ایکچول میسج ہے کربلا کا، یا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. نعرہ لگانا ٹھیک ہے، آپ نعرہ لگائیں، لیکن پریکٹیکل نعرہ لگائیے نا. نعرہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں نعرہ حیدری، آپ یعنی نعرہ حیدری کا مطلب آپ کے اندر بصالت، آپ کے اندر شجاعت، آپ کے اندر سخاوت، آپ کے اندر عبادت، آپ کے اندر تقوی، آپ کے اندر ایمان، آپ کے اندر ایثار، آپ کے اندر محبت، آپ کے اندر چاشنی، آپ کے اندر اجتذاب، آپ کے اندر کیفیت کربلا، آپ کے اندر کیفیت امام علی، یہ تمام کمالات آپ کے وجود میں آ جائے. نعرہ حیدری کا مطلب بیداری ہے، آپ غفلت سے بیدار ہو جائیے، یعنی عبادت کی طرف آئیے. نعرہ حیدری کا مطلب اخلاق کا دامن تھام لیجئے. نعرہ حیدری کا مطلب یہ ہے کہ بیداری کی طرف آئیے اور غفلت کے لبادے کو اوڑھ لیجئے. اور اگر صرف نعرہ حیدری لگا رہے ہیں، غفلت کی طرف ہیں، تو میرا مقصد کلام یہ ہے کہ اس کا مطلب ابھی تک ہم نے مفہوم نعرہ حیدری سے آگاہی اختیار نہیں کی. ثواب ہے نعرہ حیدری لگانا، لیکن صرف اور صرف آپ کی زبان پر نعرہ حیدری اور پریکٹیکل. کربلا والوں نے کربلا کے صحرا میں صرف یہ نہیں کہا کہ لبیک یا حسین لبیک، بلکہ قربانی پریکٹیکل پیش کیا ہے.
اپنی جانوں کو پیش کیا ہے. کتب الامام رسالۃ الی حبیب ابن المظاہر، جب حبیب ابن مظاہر کو رسالہ امام نے لکھا ہے تو صرف کوفے کی سرزمین سے حبیب نے یہ نہیں کہا کہ لبیک یا حسین، نہیں، پریکٹیکل اپنے وطن کو چھوڑا ہے اور امام کے قدموں میں اپنی جان کو نثار کے پریکٹیکل قربانی پیش کی ہے. یعنی اسلام جو ہے پریکٹیکل دین کا نام ہے کہ وقت کا امام آپ کو پکار رہا ہے کہ عبادت کی طرف آئیے، ہمارے تحریک میں شامل ہو جائیے. امام کی تحریک کیا تھا؟ امام کی کیا تحریک تھی؟ امام کیا چاہتے تھے؟ پروردگار کے پرچم توحید کو بلند کرنا، اخلاق اور عبادت کے تمام مراکز سے آپ کو مرور کروانا ہے، گزارنا ہے. اور آپ صرف ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے. لفظ حسین رٹنے سے کوئی حسینی نہیں بنتا ہے، پریکٹیکل حسینی بننا ہوگا. پریکٹیکل حسینی ہمیں بننا ہوگا، اور پریکٹیکل حسینی بننے کے لیے وہ تمام کوالٹیز اور ایڈجیکٹیوز، وہ صفات حسنہ کو اپنے وجود حیات، شعبہ حیات میں لانا ہوگا، تب جا کر آپ حسینی بنیں گے. آسان نہیں ہے حسینی بننا، اور اس منزل کمال تک آپ کی رسائی ہو جائے. سلمان و ابوذر اور مقداد و حذیفہ یمانی اور حجر بن عدی الکندی اگر اس منزل کمال تک پہنچے ہیں تو پریکٹیکل محبت کی تب پہنچے ہیں. صرف اپنے اپنے ملک میں رہ کر رٹتے نہیں تھے زبان پہ کہ ہم رٹ لیں اور وائبریشن اپنے زبان پر کر لیں تو ہم علی والے حسین. نہیں، پریکٹیکل حسینی اور پریکٹیکل علی والا ہمیں بننا ہوگا. بہت شکریہ. میرے پاس ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز صوفی محمد اسحاق شاہ، راولپنڈی، پاکستان سے. جی بہت شکریہ، فرمائیے. فرا بس تھوڑا سا ہمبل اوپینین شیئر کرنا تھا. بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں، بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ کے گیسٹ بھی بات کر رہے تھے کہ پریکٹیکلی یو نیڈ ٹو برنگ دیٹ چینج ان دا کیریکٹر. اور جب ہم امام پاک کی بات کرتے ہیں اور ان کی نسبت کی اور ان کی عقیدت کی اور ان کی قربانی کی، ابھی محرم کا مہینہ بھی گزرا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کا خلاصہ بیان کریں تو مظلومانہ جد و جہد، وہ حسین جد و جہد جس کے اوپر آپ عنوان دے سکتے ہو، مظلومانہ جد و جہد. اور اس کی پھر آبیاری یا اس کو رنگ جو دینا ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہے. اور اسی لیے مختصر سی داستان ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے، اور یہی چیز ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو سمجھانی ہے. ابھی آپ کے گیسٹ نے بھی بات کی کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کس مقصد سے، کس طرز سے یا کس انداز میں. اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو مسلمانوں کے کردار میں ہونی چاہیے تھی وہ آپ کو نظر نہیں آتی. اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ خود کو بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. آپ یہ دیکھیں، ابھی آپ نے پاکستان کی بھی بات کی، دو ایسی چیزیں ہیں اگر ہماری امہ میں سے نکل جائیں جو بڑی محنت کے ساتھ ملائیت کے نتیجے میں لائی گئی ہیں. ایک ہے شدت پسندی اور دوسری ہے کرپشن، مفاد پرستی اور بے حسی. یہ غفلت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کے دل سے خدا کا خوف نکل جائے، آپ جانتے بوجھتے اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے اور اپنے اس کردار کی طرف سے جو مسلمان کا ایک شیوا یا مقام ہونا چاہیے، آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بے حسی اور مفاد پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ آپ کی کال جو آپ کو دلیل سے ہٹا دیتی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے. کیونکہ میں چاہ رہی تھی پروگرام کا ٹائم تھوڑا لمیٹڈ بھی ہے، تو جتنی زیادہ سے زیادہ جو پرابلم آج ہم لے کر آئے ہیں اپنی اندر پیدا ہونے والی پرابلمز کو، آپ نے جو ابھی لیٹسٹ بتایا اور آپ نے بھی کہ غفلت کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا چاہ رہے. اپنی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، کیا ہم کہنے سے کھانا کھا سکتے ہیں یا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں؟ دین میں کیسے ہم بغیر کچھ کیے حاصل کرنا چاہ رہے جبکہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں کچھ ایسے حاصل نہیں کر سکتے؟ بلکہ فرا ایسا ہے کہ دنیا میں تو پھر بھی شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے کہ کہیں آپ نے جگاڑ لگایا، کام کیا، آپ کا ہو گیا، لیکن دین میں پاسبل نہیں ہے. بالکل صحیح کہ آپ کو آخرت بغیر کچھ کیے ہوئے مل جائے گی. یہ تو بس ایک غافلانہ خواب ہے کہ جہاں انسان بیٹھ کر ایک تصور کو قائم کر رہا ہے اور اس کے بعد چاہتا ہے کہ
جنت اس کے قدموں میں آ جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو انسان کو اپنی زندگی کے اندر ایک ایک لمحے کی طرف توجہ دینی ہوگی، غفلت کے پردوں سے چاک کر کے یہ دیکھنا ہوگا کہ میری مقصد حیات کیا ہے، مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے. اور جہاں پر ظلم، جبر اور اس طرح کی باتیں ہوں گی تو وہاں ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بخیر کر سکے یا دین کو سمجھ سکے. دین تو آیا ہی انسان کو سنوارنے کے لیے، وہ ایک ایسا مینول ہے، جیسے آپ دیکھیں کسی مشینری کو کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کا ایک مینول ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ نے اس کو مس یوز کیا تو یہ برباد ہو جائے گی. تو انسان کو سمجھانے کے لیے ایمان اور اسلام ایک ایسا مینول ہے کہ جس سے اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے اور آخرت بھی. آپ اسے اس انداز میں لے کر جانا کہ جہاں اسے خبر ہی نہ ہو کہ اسے خلقت حیات، مقصد حیات کس لیے تھی. ہم جب 1,24,000 انبیاء کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب ہم خود حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور پھر اس خانہ واحدہ کی قربانیوں کو اور ہمیں تو یہ مواقع حاصل ہیں کہ ہم 2.25 مہینے میں جو ہماری یہ ورک شاپ ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر مجلس عزا کے اوپر، تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد انہی ہستیوں کے تذکرے سے کہ جو مصباح الہدیٰ ہیں، کہ جو ہدایت کا چراغ ہے. تو پھر اس کے بعد بھی اگر زندگی کا تعین نہ کریں تو وہ تو کھلی ہوئی غفلت ہے. کیونکہ کہاں پر ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے انصاران کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کہاں پر ہے؟ کیا وہاں مولا اپنے تمام ان لوگوں سے نعرے نہیں لگوا سکتے؟ لیکن وہی بات کہ خود نماز ادا کی اور اپنے صاحب سے نماز ادا کروائی. لیکن اب اگر آج ہمیں قوم کے یہ حالات نظر آتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے اور نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، ماتم داری ہو رہی ہے، تو اس ماتم داری سے میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا کہ اس وقت مصلی عبادت پر امام حسین علیہ السلام کے اس آخری سجدے کو یاد کر کے کہ نماز کو ادا کر دیں کہ میرے مولا امام حسین وہ ہیں کہ دنیا اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتی ہے. مظلوم کربلا وہ ہیں کہ جن کے سر کو خود سجدے سے نہیں اٹھایا بلکہ شمر لئی نے تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کیا. ایک ایسی عزاداری، ایک ایسی یاد کہ جو آپ کو نماز سے غافل سمجھ لیجئے کہ جہاں غفلت ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ولائے حسین نہیں ہو سکتی، عزاداری نہیں ہو سکتی. یہ بس اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی باتیں ہیں. ان باتوں کو کہہ دینا میرا تو دل سینہ بھرا ہوا ہے کیونکہ میرے ساتھ جو وہاں پر ہوئی ہے میں ان باتوں کو بیان بھی نہیں کر سکتی ہوں. لیکن مجھے اپنی قوم کے اوپر دکھ ہی ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ ان کو کچھ سمجھ آ جائے، کاش کہ یہ غفلت کے ان دبیز تہوں میں سے نکل آئیں، جان لیں کہ مقصد کربلا کیا تھی، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کیا تھی. آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان، یقین کریں ممبر ویران ہو رہے ہیں، کوئی تقدس نہیں، کوئی احترام نہیں. کھلا نظر آ رہا ہے کہ یہ غفلت کے ان گڑھوں میں جا رہے ہیں کہ جہاں اس کی تباہی صرف بربادی ہی بربادی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جھوٹ اس قدر کہ حیرانی ہوتی ہے کہ اپنے کردار، یہ محرم الحرام اور یہ ایام اعزا ہمارے کردار کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے ہے. یہ امام بارگاہ اکھاڑے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ذکر اللہ اور ذکر محمد رسول کے لیے ذکر ہے. لیکن عجب عالم ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں میں نے ان 3 طرف آپ کا بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ بیرونی وہ طاقتیں ہیں کہ جنہیں ہمارے اندر پینیٹریٹ کر دیا گیا ہے کہ ان کے عقائد کو خراب کر دیا جائے، اور اس میں سر فہرست یہ کہ پلیٹ میں رکھ کر جنت دے دو. جنت ایسے نہیں ہے. جنت کے سواروں نے شب عاشورہ میں جب جنت کا مناظرہ کیا ہے، مولا حسین کہنے تم جاؤ، وہ کہتے ہیں ہم نے جان قربان کر دی ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس اور اس کے بعد بھی اجازت ہے کہ تم چلے جاؤ، میں شافع محشر کا بیٹا ہوں، تمہیں شفاعت اور تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لیکن اس شب میں اندھیرے میں وہ اپنی جنت کے مقام کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں صرف خالی نعروں سے اور ایک دوسرے کے ساتھ جہاں اس طرح کے معاملات ہوں کہ صدارتوں کے لیے، وزارتوں کے لیے جی چیئر پرسن کون ہے، جی صدر کون ہے، انجمن کا لیڈر کون ہے، ان چیزوں سے سب کچھ مل جائے گا. دنیا جو اس دنیا میں رہ جائے گی، نہیں ملے گا تو حسین نہیں ملے گا. اور وہ
آپ کے پاس کال موجود ہے؟ اور وہی حسین کہ جو مولا خود فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ مولا تو خدا کو، انسان کو خدا کا قرب عطا کرانے کے لیے یہ تمام جد و جہد، تمام انقلاب، تمام خون کی قربانیاں اس لیے تھی کہ بندہ اپنے خدا سے ہم کلام ہو جائے، کہ ہم کلام، کہ وہی بات کہ نماز وہی تو جگہ ہے کہ جب خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے کلام کروں تو میں مصلی عبادت پر آ جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو میں کلام الہی کو پڑھتا ہوں۔ اور یہاں پر جو اگر ان غفلتوں سے نہیں نکلے، یقین جانیے فرا کھلی بھی تباہی سامنے ہے، ایک کے بعد ایک۔ ابھی دیکھیے کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، کتنی چیزیں ہو رہی ہیں، اور دیکھیں جب اس طرح کی باتیں خاص طور کے اوپر کچھ لوگوں کو اس طرح سے ہمارے اداروں میں، ہمارے لوگوں میں ڈال دیے گئے، میں اس لیے ان باتوں کو کروں گی کیونکہ میں ابھی ان سب چیزوں کو فیس کر آئی ہوں، اور اس کی طرف لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے کہ جب کسی ادارے سے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہمیں وہ ملتے ہیں، ان کسی بھی نام کے ساتھ آغا صاحب موجود ہیں کہ ہم آغا صاحب یا رحمان کے ساتھ جل جلالہ لگاتے ہیں یا رحیم کے ساتھ نہیں لگائیں گے، صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ذات یا اللہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ سو کور ذاکرین کہ جو پینیٹریٹ کیے گئے ہیں اسلام کے مکتب اہل بیت کو برباد کرنے کے لیے، ان میں سے ایک کوئی پڑھ رہی ہے اس بات کو کہ دیکھیں معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اگر جو نام آپ اور انبیاء کرام کے ساتھ لگاتے ہیں علیہ السلام، ہمارے ساتھ بھی یہ لگاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو اب آپ ہمارے ناموں کے ساتھ جل جلالہ لکھا کریں۔ تو دیکھیے کہ یہ چیزیں اس طریقے کی تشیع میں مکتب اہل بیت میں ڈالی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ نعرے اس طریقے کے لگائے جاتے ہیں کہ جس کا کسی صورت میں بھی مطلب دین اسلام سے، مکتب اہل بیت سے، تشیع سے تعلق نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے باور کر رہی ہوں تاکہ ہر انسان سن لے۔ آغا صاحب بھی موجود ہے کیونکہ جب یہ نعرے لگائے جاتے ہیں علی اللہ، یعنی یہ وہ چیزیں کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ نعرے لگانے والے افراد وہ لوگ ہیں کہ جو مکتب اہل بیت کو بدنام کر رہے ہیں، تشیع کو، وہ کہ جس کے لیے اب عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی تھی، یہ اس کے اگینسٹ میں یہ وہ استمراری طاقتیں ہیں کہ جو مکتب اہل بیت کو خراب کر کے، اب جب اس طریقے کی باتیں ہوں گی تو جو ڈفرنٹ قسم کی ایجنسیز یا ڈفرنٹ قسم کی جو مکتب اہل بیت کی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ شرک ہے۔ یہ اگر اب آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میرے پاس ایک کالر ہے، اگر پہلے وہ جی آپ نے بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی کون میرے بھائی کہاں سے؟ محمد عبدال جرمنی سے بات کر رہا ہوں جناب۔ بات یہ ہے جی کہ ایک گاؤں میں چور چوری کرنے سے غفلت نہیں کرتے، چور عوام پر، عوامی اداروں کو بے وقوف بنا کر عوام پر انتقامی کارروائی کرانے میں بھی غفلت نہیں کرتے۔ غم کس بات کا؟ تفتیش کرنے والے ادارے اگر غفلت کریں یا عدالتیں غفلت کریں تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ جی آپ سوال کا جواب دیجیے۔ وہ ظلم عظیم ہے، آپ خدا کا شریک قرار دیں کسی کو، ظلم عظیم ہے، اور جو افراد اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یقینی طور پر وہ گناہ کر رہے ہیں، انہیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ کال نہیں ہے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں علی صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ آج آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، اور واقعی حقیقت یہی ہے کہ ہمیں تو اس بات میں بہت زیادہ غور کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی یہاں پہ یہ ہوا تھا، بلکہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، ہمارے جہاں پہ میں پہلے رہتا تھا ناز آباد میں، وہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے وہ اتنا دلگزار ہے کہ اس پہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ابھی میں نے جب بات ہوئی تو میں نے یہ کہا سب سے کہ دیکھیے ہم لوگ صرف دو کام کرتے ہیں، یا تو ہم مذمت کرتے ہیں یا تعزیت کرتے ہیں یا سورہ فاتحہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے۔
आप सोचना ये है कि हमें क्या करना है. आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, वाकई मैं यकीन कीजिए मैं आपका इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता. बहुत शुक्रिया. बहुत ज़रूरत है इस बात की, यकीन कीजिए बेतहाशा ज़रूरत है. और उसकी मेन वजह जो है, जो मुझे समझ में आती है, वो ये है कि हमारे यहाँ इल्म का फुकदान है बहुत ज़्यादा. हमें ज़रूरत इस बात की है, बजाय हम लोग ये सिर्फ फायदा करें या हम पैसे भेजें उन लोगों के लिए, वो ठीक है, वो बहुत अहम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. कोशिश ये करना है मेरे अपने ख्याल में, कम से कम 3 बच्चों को या 4 बच्चों को हम ये जिम्मेदारी लें कि उनको तालीम दिलवाएं, उनको आला से आला तालीम दिलवाने की कोशिश करें कि वो आगे बढ़ें और वो उस मर्तबे पे हासिल हों. जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा था कि अगर आप अपनी कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप तालीम की तरफ तवज्जो दें. देखिए, जितनी तालीम ज़्यादा होगी उतना शऊर ज़्यादा पैदा होगा, जितना शऊर ज़्यादा होगा उतना हम अहले बैत को समझ सकेंगे. हमें तालीम है ही नहीं. बेहद माजरत के साथ बहुत ही आपसे माफ़ी मांग के मैं बयान करना चाहता हूँ. अब हकीकत यही हो मेरे पास टाइम नहीं है. अब मस्जिद से जो होती है. हेलो, बहुत शुक्रिया. मेरा अजान का टाइम हुआ चाहता है, मेरे प्रोग्राम का टाइम. आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा. मैं ये महसूस कर रही हूँ कि इस टॉपिक को हम कल अगर दोबारा कंटिन्यू कर सके, बहुत पॉइंट्स रह गए जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे और हम नहीं कर पाए, क्योंकि मिल्लत को जगाना गफलत से हम सब का काम है. और अहले बैत टीवी किसी भी ऐसे काम में कभी पीछे नहीं हटा जो मेरे और आपके लिए निजात का रास्ता ना बन पाए. बहुत शुक्रिया आगा साहब, मौला आपको सलामत रखे. बहुत शुक्रिया जहरा ज़ैदी साहिबा. इस टॉपिक को लेकर कल इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. आप कॉल कर सकते हैं. बहुत माजरत जब हमने आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन कल दोबारा आइएगा. दुआ में याद रखिएगा, मदद में याद रखिएगा. वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. شهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي ذكرك الجديد حسين يا حسين حسين